حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پارٹ 11۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے بدلہ لینا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوسف اگر تو نے ان سے انتقام لیا تو تم میں اور ان میں کیا فرق رہے گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی بہت خدمت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، مگر ان بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہ پہچانا، کیونکہ حضرت یوسف شاہی لباس پہن کر اس وقت شاہی دربار شاہی محل کے اندر تخت پر بیٹھے تھے اور انہوں نے سر پر شاہی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو اچھا کھانا کھلایا، اچھا لباس پہنایا اور جاتے ہوئے ان کو غلہ بھی دیا۔ جو وہ رقم اس غلے کے عوض لائے تھے وہ بھی یہودا کے اونٹ کے بوجھ میں ڈال دی اور ان سے فرمایا کہ اگلی دفعہ آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ضرور لانا، اگر تم اس کو لاؤ گے تو میں تمہیں بہت زیادہ غلہ دوں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ مہربانی سے حضرت یوسف پیش آئے، اور تب یہودا کو کمال یقین ہوا کہ یہ میرا بھائی یوسف ہے، کیونکہ ہم کو کھلانا پلانا اور اتنی خاطر مدارت کرنا اور باپ کا حال پوچھنا سوائے یوسف کے کون کر سکتا ہے، اور ان کی بول چال اور آواز بھی اسی طرح ہے۔ اگر یہ یوسف نہ بھی ہوا تو یہ کہ ہمارے خاندان میں سے ہے یا اہل بیت میں سے ہوگا۔ یہ سن کر ان کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ اگر یہ واقعی یوسف ہے تو اس کو اتنی بڑی مملکت کس طرح سے ملی، اس نے یہ دولت، یہ لشکر، اتنا اعلیٰ مرتبہ کیسے پایا۔ پھر وہ آپس میں تعجب سے کہنے لگے کہ کیا یوسف اب تک زندہ ہے؟ کہنے لگے کہ حضرت یوسف تو کب کا مر چکا ہوگا، اب تک اس کا نام و نشان بھی نہ ہوگا۔ اور ان میں سے بعض بھائی کہنے لگے کہ ارے بھائی اگر واقعی یوسف ہوتا تو یہ سلوک ہمارے ساتھ کیوں کرتا، وہ تو ہم سے انتقام لیتا۔ پھر یہودا بولا کہ اگر یوسف نہ ہوتا تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو کیوں طلب کرتا؟ البتہ جو میں کہتا ہوں یہی سچ ہے، یہ شخص یوسف ہی ہے۔ اور یہودا کے بھائیوں نے اس پر غور نہ کیا اور جلدی میں وہ یوسف سے رخصت ہو کر ملک مصر چلے گئے اور اپنے ملک کنعان جا پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور کنعان کے باشندے بہت خوش ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے میرے بیٹو، مصر کا حوال اور سفر کی حقیقت جو تم پر گزری ہے مجھ سے بیان کرو۔ تب انہوں نے حوال راستے کا اور عزیز مصر کی ضیافت اور مہربانی کی پوری کیفیت بیان کی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹو، ذرا یہ تو بتاؤ تمہیں کہیں میرے یوسف کے بھی خبر ملی ہے؟ تو وہ سب کہنے لگے اے ابا جان، تعجب ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کب کا کھا گیا اور اس کو بہت دن گزر گئے ہیں۔ یہ خبر ہم کسی سے نہ پوچھیں، اگر ہم لوگوں سے معلوم کریں تو لوگ کہیں گے کہ یہ کہاں کی بات ہے، کب کی بات ہے۔ ہاں، ایک ضروری عرض کرنا ہے کہ عزیز مصر بنیامین کو دیکھنا چاہتا ہے اور وہاں اس کے لے جانے سے ایک ایک شتر کا بوجھ گندم ہم کو زیادہ ملے گا، اگر ہم اس کو وہاں نہ لے جائیں گے تو ہم کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ وہاں میرا یوسف ہے، اگر میرا یوسف وہاں نہ ہوتا تو بنیامین کو کیوں دیکھنا چاہتا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ عزیز مصر کو بنیامین سے کیا مطلب۔ وہ سب بھائی اپنے ابا جان سے عرض کرنے لگے عزیز مصر نے ہماری شکلیں دیکھی اور پھر خوش ہو کر کہنے لگے کہ تم لوگ اپنے چھوٹے بھائی کو آئندہ ضرور اپنے ساتھ لانا ورنہ گندم نہ ملے گی۔ مجھے اس کے دیکھنے کا بہت شوق ہے کیونکہ وہ تم لوگوں سے سب سے چھوٹے ہیں، ایسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے پس جب آئے طرف اپنے باپ کے کہا انہوں نے اے ہمارے باپ، منع کیا گیا ہے ہم سے، پس بھیج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو ہمارے درمیان تاکہ ہم اس کی نگہبانی کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اعتبار کروں تمہارا اس پر، مگر وہی جیسا کہ اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر پہلے کہنے لگے، مگر وہی جیسا کہ اعتبار کیا تھا اس کے بھائی کہنے لگے اللہ تعالیٰ بہتر نگہبان ہے اور سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ جب وہ لوگ
لوگ سب کے سب اپنے باپ کے پاس آئے اور اپنا لایا ہوا اسباب کھولا تو اسباب میں اپنا مال بھی پایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جب کھولا انہوں نے اسباب اپنا جو پونجی تھی اس میں پائی، اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ جو ہم لوگ لے کر گئے تھے وہ سب واپس آ گئی ہے، اگر آپ نے چھوٹے بھائی کو ہمارے ہمراہ روانہ کیا تو آئندہ بھی ہم سب کو غلہ ایک ایک بوجھ اونٹ کا ملے گا، ورنہ ہم سب کو محروم کر دیا جائے گا۔ پھر یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہ بھیجوں گا اپنے چھوٹے بیٹے کو تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ قسم دو اللہ تعالیٰ کی میرے روبرو کہ اس کو لے آؤ گے واپس میرے پاس۔ بس جب دیا انہوں نے ان کو عہد اپنا، کہا اس پر اللہ تعالیٰ شاہد ہے، اور جو کچھ ہم لوگ آپ سے کہتے ہیں وہی ہمارا اور آپ کا کارساز ہے۔ پھر سب بھائیوں نے اپنے باپ کے سامنے عہد کیا، پھر قسم کھائی۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، خدا حافظ شاہد ہے تمہارے قول و قرار پر۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کامل یقین ہوا کہ مصر میں میرا یوسف ہے، اگر یوسف نہ ہوتا تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو مصر میں کیوں بلاتا، اور میں نے بھی یقین کیا کہ اگر مجھے یقین نہ ہوتا تو اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین کو اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر کیوں بھیجتا، اور جو اناج مصر سے آیا تھا اس میں سے آدھا اپنے خویشہ کارب کو دیا اور آدھا ملک و شام بھیج دیا، اور بنیامین کو اپنے بیٹوں کے ہمراہ مصر روانہ کر دیا۔ چلتے وقت یہ وصیت کی کہ تمام یک بارگی ایک ہی دروازے سے شہر مصر میں داخل مت ہونا، بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا۔ ممکن ہے کسی کی بد نظر تم پر پڑے، اور جو میری پونجی وہاں سے بذریعہ شطر کے بوجھ میں واپس آئی ہے یا تم واپس لے جاؤ اور یہ وہاں دے دینا، ہو سکتا ہے بھول میں چلی آئی ہو، یہ چیز اناج کی قیمت میں دی گئی ہے، میں واپس رکھنا حلال نہیں ہے۔ یہ وصیت فرمائے، پھر کہا جاؤ، میں نے تمہیں خدا پر سونپا، توکلت علی اللہ کہہ کر رونے لگے، اور اہل کنعان نے آپ کو روتے دیکھا تو وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ رونے لگے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی کے لیے بہت منتظر تھے کہ دیکھیں کب آئیں گے، غرض یہ کہ وہ سب لوگ چند ہی روز میں مصر جا پہنچے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ آپ کے پاس کنعان سے 11 آدمی آئے ہیں۔ یہ خبر سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوش ہوئے، معلوم کیا تو پتہ چلا کہ 11 آدمی بنیامین کو ساتھ لے آئے ہیں۔ سب کے سب بھائی اپنی وصیت کے مطابق علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو، مت داخل ہونا ایک دروازے سے اور داخل ہونا مختلف علیحدہ علیحدہ دروازوں سے، میں کچھ طاقت نہیں رکھتا کسی چیز پہ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے، مجھے اسی پر بھروسہ ہے اور کامل یقین اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے پاس رکھا اپنے بھائی کو اور کہا، میں تو بھائی ہوں تمہارا، تم کسی طرح غمگین مت ہو ان کاموں سے جو کرتے ہیں۔ سب بھائی مل کر وہ سب شہر میں ایک جگہ جا کر اترے، بعد اترنے کے ایک ملازم شہر کا ان کو سیدھے راستے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے گیا۔ سب بھائیوں نے بر وقت ملاقات کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بعد سلام کیا، اور ایک دستار جو یعقوب علیہ السلام کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میراث میں ملی تھی، وہ انہوں نے اپنے باپ کے کہنے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، یہ ہمارے باپ کا دیا ہوا ہدیہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کی بھیجی ہوئی دستار دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کیونکہ یہ دستار جس کو بھی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوتا ہے، اور معلوم کیا کہ جو پونجی اپنے بھائیوں کو واپس دی تھی تم لوگ اس کو جا کر اپنے اوپر خرچ کرنا، پھر اس کو ویسا ہی باپ نے واپس کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو افسوس بھی ہوا، لیکن مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا ضروری تھا۔ فوراً اپنے خادموں اور خانسامہ کو حکم دیا کہ کھانے جلد از جلد تیار کرو، باقاعدہ دسترخوان لگاؤ۔ چنانچہ آپ کے کہنے کے مطابق کھانے نہایت نفیس اور مختلف قسم کے دستخوانوں پر چن دیے گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے آئے ہوئے مہمانوں کا استقبال کیا اور ان سے فرمایا کہ کھانا تیار ہے، آپ حضرات کھانا دسترخوان پر بیٹھ کر کھا لیجئے، لیکن ایک ضروری بات کہنی ہے، جو بھائی ایک ہی ماں کے بطن سے ہوں گے تو وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بات سن کر سب بھائی ایک جگہ پر بیٹھ گئے، صرف بنیامین
بنیامین اکیلے رہ گئے وہ یہ حال دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا کہ بھائی تم کیوں روتے ہو اور تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ بنیامین نے روتے ہوئے کہا کہ میرا ایک سگا بھائی تھا، اس کا نام یوسف تھا، اور میرے بھائیوں کی غفلت سے اس کو بھیڑیے نے کھا لیا اور میں اپنی ماں سے اکیلا بھائی ہوں۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا۔ اس بات کو سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے چھوٹے بھائی یعنی بنیامین کو اجازت دو کہ وہ میرے ساتھ اس وقت بیٹھ کر کھانا کھائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یوں نوازش و کرم فرماتے ہیں تو یہ ہماری سرفرازی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو رات کو ادھر روکنے کے لیے تاکہ میں رات کو بنیامین سے راز و نیاز کی باتیں کر سکوں، جب جانے لگے تو بنیامین کے غلے میں وہ غلے والا برتن بھی ڈال دیا تاکہ چوری ثابت کر کے بنیامین کو رات کو یہاں پر روکا جا سکے۔ اور جب بنیامین کو اس طرح روکا گیا تو ان کے بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ میں ہرگز اس زمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ اپنے بھائی کو ساتھ نہ لے کے جاؤں، میں اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور قرآن پاک میں سورہ یوسف آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ پھر جب اس سے نا امید ہوئے تو الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے، اور ان کا بڑا بھائی بولا کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لے لیا تھا، اور اس سے پہلے یوسف کے حق میں تم نے کیسی تقصیر کی؟ تمہیں یہاں سے ہرگز نہ ٹلوں گا یہاں تک کہ میرے باپ مجھے اجازت دیں یا اللہ تعالیٰ مجھے حکم فرمائے، اور اس کا حکم سب سے بہتر ہے۔